آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، جوتے کے بھی پیسے نہیں تھے، سر پہ سر ڈھانپنے کے لیے گرمی کی شدت، نہ پگڑی نہ رومال، ننگے سر ننگے پاؤں یہ غار ثور کے پاس جا کے بکریاں چراتے تھے، پھر شام کو واپس آتے تھے تو ٹکا دو ٹکے ان کو اس کی مزدوری ملتی تھی، وہ آ کے اپنی چاچی کو دیتے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اور شروع سے ہی آپ کے ساتھ معجزات تھے، جب آپ کھانے میں شریک ہوتے تھے تو سارے کزنز کو کھانا پورا ہو جاتا تھا، اگر آپ کہیں آگے پیچھے ہوتے تھے تو کھانا کم پڑ جاتا تھا، اولاد زیادہ تھی کھانا تھوڑا ہوتا تھا، تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو تو اللہ نے ایمان دیا، بقی میں ان کی قبر ہے، تو وہ کہتے جب تک میرا بھتیجا محمد نہیں آئے گا میں کسی کو روٹی نہیں کھلاؤں۔ آپ ہاتھ ڈالتے تھے تو سب کو پورا ہو جاتا تھا، بلکہ بچ جاتا تھا۔ تو آپ کی عمر جب 10 سال کی ہوئی، 12 سال کی، تو حضرت ابو طالب کا سفر ہوا تجارتی شام کا، تو آپ نے ضد کی کہ میں بھی جاؤں، کہنے بیٹے بڑا لمبا سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے، تو وہ رونے لگے، میرا پیچھے ہے کون، پھر میں اکیلا یہاں کیا کروں گا؟ تو پھر ابو طالب کا دل نرم ہوا تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ تو اردن میں ایک جگہ تھی زرقاء، گئے ہو نا، اس کے پاس سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا، پادری، اس کا گرجا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا قافلے کو اور آپ پہ نظر پڑی، تو وہ وہاں ایک بڑا درخت تھا، اس میں وہ سستانے کے لیے بیٹھے تھے، تو اس نے کہا تم آج رات میرے مہمان ہو، ادھر ہی ٹھہرو، صبح تمہارا کھانا کروں گا۔ تو وہ قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی ہمیں پوچھتا ہی نہیں تھا، تو آج یہ ضیافت اور سخاوت کیوں ہے؟ کہا وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اگلے دن اس نے دوپہر کا کھانا تیار کیا اور آیا اور دیکھا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نظر نہیں آئے۔ پوچھنے کا سارے ہو، سارے آ گئے ہو؟ کہاں نہیں کوئی کم ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا، وہ کہا اسی کی وجہ سے تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تمہیں کہاں پوچھنا تھا میں نے، اس کو بلاؤ۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب نے ایک آدمی بھیجا، تو جب آپ تشریف لا رہے تھے تو وہ بحیرہ آپ کو دیکھ رہا تھا، ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا اور ساتھ آ رہا تھا۔ جب آپ پہنچے وہاں درخت کے پاس تو ساری جو سایہ تھا وہ لوگوں نے گھیر لیا تھا، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو بحیرہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا حضرت ابو طالب سے یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مرا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں تم صحیح کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ سگے بھائی تھے، عبداللہ اور ابو طالب سگے بھائی تھے، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز۔ تو اس نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا تو سرخ دھاریاں تھیں، تو وہ کہنے لگا یہ جو اس کے سرخ دھاریاں ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہو گئی ہیں یا مستقل ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا مستقل ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کرتا اٹھایا تو وہ مہر نبوت نظر آئی اس کندھے کے ساتھ۔ تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا میں تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، جو پوچھوں مجھے بتانا ہے۔ کہنے لگے خبردار، یہ لات و عزا سے بری چیز میری نظروں میں اور کوئی ہے ہی نہیں، مجھے اس کی قسم مت دو۔ کہ اچھا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ کہا آپ پوچھو کیا پوچھنا۔ تو پھر اس نے حضرت ابو طالب سے کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، آخری نبی ہے،
اور آج کے دن اس نے یہاں آنا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہود اس کے پیچھے ہوں گے اس کو قتل کرنے کے لیے، کہ اس کو یہیں سے واپس لے جا۔ اور تھوڑی دیر گزری تو پورا ایک فوجی دستہ پہنچ گئے آپ کے پیچھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو بحیرہ کا تو ایک روپ تھا نا، ایک بڑا بزرگ تھا، لگا جو چیز اللہ فیصلہ کر چکا ہو تم اسے بدل سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، کہ پھر دفع ہو جاؤ، اس پر تمہاری تلوار نہیں چلے گی۔ تو وہ ان کی ہیبت اتنی تھی کہ وہ سارے واپس چلے گئے۔ تو حضرت ابو طالب نے وہیں اونے پونے بیچ کے اور واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ اتنی پہچان تھی